السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ تو یہ ہے صبح کا ٹائم اور میں لگا رہی ہوں جھاڑو۔ اور جھاڑو یہ ہے کہ میں ناشتے سے پہلے لگا لیتی ہوں، اور ناشتہ میں عاشو کو پہلے دے دیتی ہوں کیونکہ اسے اسکول جانا رہتا ہے، اور میں لگاتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں جھاڑو کے بعد میں جو سب کا ناشتہ رہتا ہے وہ میں بعد میں بناتی ہوں۔ کسی پر رحم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ رحم کرنا کس کی صفت ہے؟ تو یہ آپ سبھی جانتے ہوں گے، معاف کرنا اور رحم کرنا صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ہی معاف کر سکتا ہے اور اللہ ہی رحم کر سکتا ہے۔ بندے کے دل میں رحم آیا اور کسی کو دیکھ کر بھی معاف کرنا، مطلب اس کی غلطی کو بھی دیکھ کر معاف کرنا، تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو عذاب دینے سے مجھے حیا آتی ہے کہ رحم میری صفت ہے اور عفو بھی میری صفت ہے۔ یہ میرا بندہ ہو کر بھی اسے معاف کر رہا ہے، تو اسے عذاب سے بری کرتا ہوں۔ معاف کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے، عفو کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے، معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، وہ معاف کیا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ سمجھ لیجیے، اگر کسی کے اوپر رحم کرنا اور معاف کرنا کسی کی عادت ہے تو امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کرے گا اور رحم بھی کرے گا۔ اب آپ نے جیسے کہ مثال طور پہ دیکھیے، آپ 100 گناہ آپ نے کرے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اگر تمہارے ساتھ یعنی کہ آپ کے ساتھ کسی نے ایک برائی بھی کر دی نا، تو آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو، اور یہ بھی اسے آپ کو یاد ہے کہ اس انسان نے 10 کام میں سے 9 کام آپ کے اچھے کرے ہیں، آپ کے ساتھ اچھائی کری ہے، اور ایک کام اگر اس نے برا کر دیا تو آپ اسے برائی کر دی آپ کی، تو آپ اسے معاف نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی اچھائی تو بھول جاؤ گے 9، لیکن ایک برائی یاد رکھو گے۔ تو آپ اللہ سے یہ امید لگا سکتے ہو کہ میں نے اتنے گناہ کرے، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے ہیں، اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے ایک برائی کر دی تو آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو، تو یہ تو غلط ہے نا۔ تو آپ اللہ سے امید کیوں پھر لگائے ہو کہ آپ تو اللہ دیکھیے، جب اللہ معاف کر سکتا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو آپ اس بندے کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کہ اس کی یہی غلطی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک برائی کر دی، اور آپ دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہو، کسی کے ساتھ برائی کرتے ہو، کس کی برائی کرتے ہو، یہ آپ خود جانتے ہو، اور اللہ سے امید لگاتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو بے شک معاف کرنے والا اللہ ہے، تو آپ یہ بھی سوچو نا، وہ اللہ ہو کے معاف کر سکتا ہے، تو میں بندہ ہو کے معاف کسی نہیں کر سکتا کیا؟ ہے نا؟ تو یہ دیکھیے، معاف کرنا اچھی بات ہے۔ اگر آپ معاف کرو گے تو قیامت کے دن اللہ پاک آپ کے سارے گناہ دھو دے گا، آپ کو معاف کر دے گا، آپ کو عذاب سے بری کر دے گا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے، آپ کسی کو معاف کرتے ہو غلطی پر، تو آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن نہیں، آج کل کے دور پہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ مثال دور پہ آپ کے بچے آپ غلطی کرتے ہیں، کتنی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اسے معاف کر دیتے ہو۔ اگر غیر انسان آپ سے کوئی برائی کرتے تو آپ اسے معاف نہیں کر پاتے ہو، کیونکہ وہ آپ کا اپنا نہیں ہے نا، صرف اولاد کو ہی انسان معاف کرتا ہے اور کسی کو نہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ بھی ایک بچہ ہے، غلطی کر دی، اسے معاف کر دو، آپ اس کی 9 اچھائی بھول جا رہے ہو، ایک غلطی یاد رکھتے ہو، ہے نا؟ ایسے اللہ پاک بھی سوچے کہ اس نے اتنے گناہ کرے، میں اسے معاف کیوں کروں؟ لیکن نہیں، وہ رحم دل ہے، تو آپ کیوں نہیں رحم کرتے؟ آپ بھی رحم کرو۔ اللہ انہی باتوں پہ تو خوش ہوگا کہ ہاں، میرا بندہ ہو کر بھی جو میرا کام ہے میں معاف کر سکتا ہوں، صرف اور میں ہی رحم کر سکتا ہوں، وہ بندہ ہو کے رحم کر رہا ہے، تو میں اس کے اوپر عذاب نہیں ڈالوں گا۔ تو یہاں پہ آ گئی ہوں دال بنانے۔
دال بنائی میں نے کھڑی مسور کی، کیونکہ اشو کا ٹائم ہو رہا تھا آنے کا اسکول سے، تو میں نے کہا فٹافٹ سے کھڑی مسور کی دال انہیں بہت اچھی لگتی ہے، تو میں نے سوچا کہ جلدی سے میں بنا لوں، وہ اسکول سے آتی ہوگی، دوپہر کا ٹائم بھی ہے، تو میں نے چڑھا دی دال۔ اور دال کو یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ بھگو کے رکھ دو تو جلدی سے گل جاتی ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ وہ آ چکی ہے اسکول سے، تو وہ ڈرائنگ بک لے کے بیٹھی، میں نے کہا جب تک کھانا بن رہا ہے اسی باتوں میں الجھا کے رکھوں، تو وہ مجھے ڈرائنگ دکھا رہی تھی کہ ممی یہ دیکھیے کہ یہ ہوم ورک ہے اور یہ میں نے کر بھی لیا تھا، میم نے ابھی تک چیک نہیں کرا، تو میں نے کہا کیوں نہیں کرا، آپ کرواؤ جا کے، کرواتی ہیں؟ تو بولی نہیں وہ میں کل کرواؤں، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ بولے کھانا دے دو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں روٹی بنا لوں جلدی سے، اور پھر سب جنے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، کیونکہ اشو جب آتی ہے اسکول سے تو ہم لوگ سب ساتھ میں ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں فٹافٹ سے روٹی بنا رہی ہوں، میں نے سوچا جب تک وہ دوپہر میں چاول مانگتی تو میں نے چاول پہلے ہی سے بھگو کے رکھ دیے تھے، 10 منٹ میں کے چاول ہو جائیں گے اور میں جلدی سے روٹی بنا دوں۔ تو میں نے یہاں پہ روٹی بھی بنا لی، اور روٹی دیکھیے کوئی کہتا ہے کہ سیدھے توے پہ نہ سیکیے یا الٹے توے پہ، لیکن یہ ہے ڈائریکٹ اگر آپ سیکتے ہو نا، پہلے میں بھی سیکتی تھی کہ ڈائریکٹ چولہے پہ رکھ کے، اور جو اس کا کیمیکل ہوتا ہے نا تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس لیے میں اب سیدھے توے پہ ہی روٹی سیکتی ہوں۔ تو میں نے بھی کسی سے سنا تھا کہ آپ ایسے روٹی سیکتی ہیں، آپ مت سیکیا کریے اور یہ نقصان دہ ہوتا ہے گیس پہ ڈائریکٹ روٹی سیکنا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں سیکوں گی، اب میں کوشش کروں گی کہ میں سیدھے توے پہ ہی روٹی سیکا کروں۔ تو میں یہاں پہ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی، کیونکہ جب صبح انسان نہیں کھاتا ہے تو پھر اسے بھوک لگتی ہے جلدی۔ اور یہاں میرا کھانا ہو گیا ہے تیار، چاول بھی تیار ہو گیا، میں نے کہا چلو اشو کو فٹافٹ سے کھانا میں دوں گی، ادھر بغار لگا لوں پہلے۔ اور پھر کیا ہوا آپ سوچیں گے کہ روز کا کھانا بنانے والی لیڈی کو مطلب کیسے یہ کر سکتی غلطی۔ اور میں یہاں پہ دال دیکھ رہی تھی، میں نے کہا دال ہو گئی، لاؤ بغار اس کی لگا دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو بغار لگاتے ہیں۔ بغار میں نے لگائی تھوڑی سی ہینگ بھی میں ضرور ڈالتی ہوں، ہینگ ہے، اور یہ میں پہلے اس میں کھٹائی ڈالی ہوں، کھٹائی میں سن کے دیکھ رہی کہ سیلن سے خراب تو نہیں ہوگی، سیل سی گئی ہوگی، تو وہ ٹھیک تھی، تو میں نے کھٹائی ڈالی اور پھر ادھر چڑھا دیا تیل، اور تیل میں میں نے ہینگ ڈالا، جب تیل گرم ہو گیا اس پہ ہینگ ڈالی، ہینگ ڈالنے کے بعد زیرہ ڈالا ہے نا، زیرہ ڈال کے جو میں نے چوکر لگایا ہے، جو میں نے ہری مرچی ڈالی ہے، اور جو آگ نکلی پھک سے نہیں ایسے ہوئی کہ میں خود ہی ڈر گئی کہ یہ ایک دم ہوا کیا۔ اشو پیچھے میری کھڑی تھی، کہ مما یہ کیا ہوا، آگ سے نکلی ہے، میں نے کہا بیٹا وہ ذرا سا تیل جو تھا نا وہ باہر آ گیا تھا اور اس لیے وہ ایسا ہوا، تو ایک دم میں خود ڈر گئی تھی ہوئی ہوا کیا ایک دم، تو لیکن میں تو اللہ کا شکر تھا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ لوگ بھی دھیان سے کام کریے گا، اور میں ہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو پھر میں نے بغار لگا کے فٹافٹ سے اشو کو کھانا دینے لگی، وہ کہہ رہی تھی مجھے وہ بال میں چاول ڈال کے اس پہ ڈیزائن کر کے مجھے چاول چاہیے، دال چاول کر کے، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے لیے چلو اس سے پہلے ہی دے دے جو مانگ رہی ہے، کیونکہ بچوں کی دیکھیے خواہشیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو گھر والوں کو کرنی ہی پڑتی ہے، ماں باپ کو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بولے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، تو میں نے کہا تو میں نے اس کے کہنے سے یہ سب کرا، پھر چاروں طرف سے دال ڈالی اور پھر اسے چاول کر کے دیے، تو بولی میں ایسے کر کے کھاؤں گی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم آپ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے جبھی آگے بڑھ سکتے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو بھی سپورٹ کریے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی سب کو دعاؤں میں بہت یاد رکھتی ہوں، اور سب کو اللہ پاک سب کو اچھا رکھے، سب کو صحت عطا فرمائے اور سب کی جائز دعاؤں کو پورا کرے، جو جس کی جائز دعائیں سب کی قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔